السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی امین یا رب العالمین۔ جی جناب، خیریت سے کیا ارادے ہیں پھر آج؟ کیا ارادے ہیں؟ پڑھنے کے؟ پڑھانے کے ارادے بنائے، پڑھنے کا زمانہ تو اب گیا۔ ہاں نہیں، میں پڑھوں گا نا آپ سے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتم بالخیر۔ ہم بات کر رہے تھے کس چیز کی؟ ایک تو آپ کو ٹاسک دی تھی، آپ سے ریکویسٹ کی تھی حجیت حدیث کے حوالے سے، تو وہ امید ہے کچھ نہ کچھ محنت تو آپ نے کی ہوگی، اس کو انشاءاللہ پھر نماز کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ میری لاسٹ کلاس تھی، چلے کوئی بات نہیں، اب میں آ گیا ہوں، کوئی بات۔ اچھا، ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ علم حاصل کرنے کے دو بنیادی طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کہ انسان کا خود اپنا ایکسپیرینس ہو اپنے حواس خمسہ سے، چاہے وہ عینی طور پہ مشاہدہ ہو یا کچھ سن رہا ہو۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی اور کا ایکسپیرینس ہو اور وہ آپ کو اس کے بارے میں خبر دے۔ ٹھیک ہے جی، کسی اور کا ایکسپیرینس ہو اور وہ آپ کو خبر دے۔ تو علوم شریعہ کے حوالے سے جو ہماری ریلائنس ہے، کیونکہ وحی ہم پہ ڈائریکٹ تو آ نہیں سکتی، ٹھیک ہے جی، تو ہم ریلائے کرتے ہیں دوسرے کے ایکسپیرینس پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی تو انہوں نے وہ ایکسپیرینس کی، اس کے بعد انہوں نے دوسروں تک ٹرانسمٹ کی، اور پھر وہ جو وقت کے ساتھ جو ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر مثال کے طور پہ کیا ہوا؟ اچھا نہیں، انشاءاللہ واضح ہوگا، امید تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک پوائنٹ ان ٹائم ہے عہد نبوی کا، جہاں پہ وحی نازل ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو یہاں پہ واقعات ہوئے، معاملات ہوئے، قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف اقوال، افعال وغیرہ تھے، وہ پھر آگے ٹرانسمٹ ہوئے کس کو؟ صحابہ کو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ٹرانسمٹ کیے کس کو؟ تابعین کو۔ انہوں نے ٹرانسمٹ کیے کس کو؟ تبع تابعین کو۔ اس کے بعد ٹرانسمٹ ہوئے ایک اور جنریشن کو، اس کے بعد ٹرانسمٹ ہوئے ایک اور جنریشن کو، چلتے 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 آج ہمارے پاس جو ہے وہ یہ میسج آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کچھ بورڈ پہ لکھ نہیں رہا ہے سچ، صرف آپ میری ہینڈ موومنٹ ہی اگر آپ نوٹ کر لیں گے وہ بھی کافی ہے فی الحال انشاءاللہ۔ اچھا، یہ پروسیس کے عہد نبوی سے جو چیز پہنچانی ہے، جو ابھی ہمارا کنسرن آئے گا کہ کیا چیز پہنچانی ہے، وہ ہم تک کس طرح پہنچی ہے، یہ اس ٹاپک کا جو بنیادی پوائنٹ ہے، کہ اس حوالے سے ساری ڈسکشن ہے۔ اب پہلی ڈسکشن جو عام طور پہ کتابوں میں ڈسکس کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہاں سے ٹرانسمٹ ہو کیا رہا ہے، شروع سے جو پوائنٹ آف اوریجن ہے وہاں سے کیا چیز ہے جس کی ٹرانسمیشن کے بارے میں یہ سبجیکٹ بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ علم جو ہے، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم تو بہت طرح کے ہو سکتے ہیں، جیسے ایک شرعی علوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ علم وحی جو ہے، اور وحی کتنی طرح کی ہے ہمارے پاس؟ دو طرح کی وحی ہے، کون کون سی؟ ایک قرآن ہے اور ایک حدیث، یہ براڈ دو کیٹیگریز ہیں۔ پھر قرآن کیا ہوتا ہے، یہ کس کی بحث ہے؟ عام طور پہ یہ بحث کہاں پہ آتی ہے؟ یہ بحث کس ٹاپک میں آئے گی؟ قرآن کیا ہوتا ہے، قرآن ہے کیا، قرآن کی تعریف کیا ہے، کیا کیا چیز قرآن میں کاؤنٹ ہوتی ہے، کیا چیز قرآن نہیں ہے،
یہ بحث جو ہے یہ آئے گی اصول التفسیر میں، ٹھیک ہے، کہ قرآن کیا ہے، کس چیز کو ہم قرآن کہیں گے، ٹھیک ہے. اور اصول الحدیث میں کیا آئے گا کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، کہ حدیث ہے کیا، کیا چیز ہے وہ کوالیفائی کرے گی اس کیٹیگری میں کاؤنٹ کی جائے حدیث میں، ٹھیک ہے. اچھا 3 ورڈز ہیں، ایک ہے حدیث جو میں ابھی بول بھی رہا ہوں، دوسرا ہے خبر، اور تیسرا ہے اثر. حدیث، خبر اور اثر. آپ بعد میں پڑھیں گے کہ ان تینوں کے ڈفرینٹ میننگز ہیں، ایک لنگوسٹک میننگ بھی ہے، پھر ایک اصطلاحی میننگ بھی ہے، اور اصطلاح میں بھی ڈفرینس ہے کہ اصل میں حدیث سے مراد کیا ہے، خبر سے مراد کیا ہے، اثر سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہمارے کورس کے لیے ہم جو یوز کریں گے تو ہم ان تینوں کو ایک ہی معنی میں یوز کر رہے ہوں گے فی الحال، ٹھیک ہے. میں آپ کو پھر بھی بیان کر دیتا ہوں کہ کیا ڈفرینس ہے. ان تینوں کو ایک معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. السلام علیکم جی. ان تینوں کو ایک معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہم عام طور پہ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ حدیث، ٹھیک ہے. تو خبر بھی اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اثر بھی اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جو کچھ فرق کیا جاتا ہے کہیں کہیں پہ، یا جیسے آپ نے وہ چیز پڑھی ہے نا، اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا، یہ عبارت سنیے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اذا افترقا، افتراق کا معنی فرق ہو جائے، الگ الگ ہو جائے، تو اجتماع تو جمع ہو جاتے ہیں. وَإِذَا اجتماع، جب جمع ہو جائے تو افترقا، دونوں میں فرق کیا جاتا ہے. جیسے نبی اور رسول، نبی اور رسول جب دونوں الگ الگ اصطلاحات استعمال ہو رہی ہوں گی، اذا افترقا، فرق آ گیا دونوں میں، تو ایک معنی میں لیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہی معنی میں ہے کہ نبی بمعنی رسول، رسول بمعنی نبی. لیکن جب ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جائیں اذا اجتماع، تو پھر کیا ہوگا؟ افترقا، کہ اب ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا جس کی وجہ سے 2 کلمات استعمال کیے اور ایک نہیں کیا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایمان اور اسلام، کہ ایمان بمعنی اسلام اگر دونوں الگ الگ آ رہے ہو، تو اسی طرح یہ تینوں جو ہیں اگر یہ فرق کے طور پہ آ رہے ہیں تو ان سے ایک معنی بھی مراد ہو سکتا ہے. اگر کہیں پہ ساتھ آ رہے ہوں تو تینوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ فرق کیا جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ حدیث سے مراد وہ چیزیں جن کی نسبت کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، خبر سے مراد کس کی طرف؟ صحابہ کی طرف، اور اثر اس کو جنرل پہ، کہ صحابہ کے بعد جس پہ بھی، تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، اس کے بعد کوئی ائمہ ہو گئے، امام ہو گئے، وہ سارے اثر میں آ جائیں گے. یہ ہے جب ایک ساتھ آ جائیں کہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، خبر سے مراد صحابی کی طرف، اور اثر نبی اور صحابی کے غیر کی طرف. لیکن یہ ہے جب اگر آپ اسٹرکٹلی اسپیسیفک اس میں جائیں گے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جو آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی اثر میں اثر کہا جا سکتا ہے. یعنی کبھی کہیں لکھا ہوا ہو وفی الاثری، کہ اثر میں آیا ہے، تو اس سے مراد حدیث ہو سکتی ہے. خبر میں ایک اور قول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حدیث کے اپوزٹ، یعنی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ تابعی ہو، وہ پھر خبر کہلائے گی، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کورس میں ان تینوں کو فی الحال ایک ہی معنی میں لیں گے کہ اب حدیث کا ورڈ استعمال ہو، خبر کا ورڈ استعمال ہو، یا اثر کا ورڈ استعمال ہو، ان تینوں سے ایک ہی مراد لیں گے. اور وہ مراد کیا ہے؟ وہ کیا مراد ہے کہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیا جا رہا ہو، یا پھر ان کا فعل، یا پھر عمل اور فعل کو فی الحال ہم ایک ہی اس میں، ان کی تقریر، ان کی تقریر کہ ان کے سامنے کوئی چیز ہوئی ہو اور انہوں نے خاموشی اختیار کی ہو، انہوں نے اس چیز کا انکار نہ کیا ہو. حدیث تقریری، اس کی ڈیٹیل امید ہے کہ آپ کو پتا ہوگی کہ اس کو حدیث کیوں مانا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. لیکن ایکسپٹ بھی تو نہیں کیا نا، یہ بھی تو نہیں کہا کہ مجھے قبول ہے. کیوں خاموشی، کیوں ایکسپٹنس ہے؟ آپ کے سامنے اگر کوئی عمل ہو رہا ہو، آپ خاموش ہو، اس کا مطلب ہے آپ اس سے ایگریڈ ہیں. اگر ٹیچر کے سامنے 2 اسٹوڈنٹس بات کر رہے ہو، ٹیچر کچھ نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب ہے ٹیچر ایگریڈ ہے کہ صحیح ہے. آپ لوگ مائک کا استعمال نہیں کر رہے میرے خیال میں.
اب یہ بات آپ مائک پہ بھی کہہ دیں تاکہ مجھے ریپیٹ نہ کرنی پڑے. جزاک اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو, کوئی چیز کہی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموشی اختیار کریں, تو اس کو کیوں ان کی اپروول سمجھا جائے گا؟ ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی غیر شرعی عمل ہو رہا ہو یا کوئی ایک ایسا عمل ہو رہا ہو جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا, تو نبی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس پہ خاموش رہیں گے. تو جب وہ خاموش ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس عمل میں کوئی قباحت نہیں ہے یا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارے امور ایسے ہیں, بہت سارے واقعات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز ہوئی اور آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرا دی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کہیں پہ روک سکتے تھے تو ہاتھ سے بھی روک دیا, کہیں پہ کلیریفائی کر دیا کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ہمارے ذہن میں رہیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول, آپ کا کوئی فعل, یا پھر آپ کی کوئی ایسا کوئی معاملہ یا جو کوئی کسی نے کوئی بات کہی ہو یا پھر کوئی عمل کیا ہو اور یہ ثابت ہو کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہے یا پھر اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی ہو. ٹھیک ہے, اسی زمانے میں کوئی چیز ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو موجود نہیں تھے اس وقت, لیکن کسی نے آ کے ان کو خبر دی کہ ایسا معاملہ ہوا ہے اور اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ کیا ہو, تو یہ تینوں چیزیں بھی آ جائیں گی. ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ شامل ہو جاتی ہے ان چیزوں میں, اور وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ قول ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, اعمال یا افعال ہو گئے جو آپ نے کیا, اور کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کو ہم حدیث کا حصہ بنا سکتے ہیں, یا احادیث میں اور کیا چیزیں آتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے, اور کیا چیزیں آتی ہیں جو کہ حدیث کہلائی جا سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پہ جو کچھ کام وغیرہ کر رہے ہوتے اس میں سے دونوں ہاتھوں میں سے کس ہاتھ کا استعمال جو ہے وہ پریفریبل لگتا تھا؟ کیسے پتا چلا؟ کس نے دیکھا؟ کیا روایت پہنچی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پریفرنس کو کسی اور نے بتایا, ٹھیک ہے, کہ ان کو یہ چیز پسند تھی. ٹھیک ہے, یا پھر مثال کے طور پہ کوئی ان کی کوئی صفت آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے, یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے, یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں اس طرح تھے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جا رہی ہیں ان کی. تو یہ صفات خلقیہ یا پھر خلقیہ, ان کے اخلاق کے حوالے سے کوئی صفت ہو یا پھر ان کی تخلیق کے حوالے سے کوئی صفت ہو, تو یہ بھی ابھی ہم حدیث میں کاؤنٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, جیسے جو میں نے کہا تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کان یعجبہ التیمن. آپ نے کیا بات کی؟ شمائل میں جو آتی ہیں جی مختلف چیزیں آتی ہیں, اور جیسے میں نے بھی کہا کہ کان یعجبہ التیمن, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمن پسند تھا, کہ سیدھے ہاتھ کا استعمال. اب وہ کوئی فعل نہیں بتا رہی, وہ یہ نہیں بتا رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیا تو انہوں نے سیدھا ہاتھ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنے کا استعمال پسند تھا, پریفریبل تھا. تو وہ چیزیں بھی حدیث میں آ سکتی ہیں. ایک بحث ہے, اور وہ بحث ہے کس حوالے سے, جو کہ ورڈ کہلاتا ہے حدیث قدسی. ٹھیک ہے, کہ حدیث قدسی کیا ہے. ٹھیک ہے, نہیں, اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ میں ایک سیکنڈ میں بیان کر دوں, پھر آپ انشاءاللہ اپنا انپٹ دیجیے گا. حدیث قدسی کا جو ٹاپک ہے, پہلے میں یہ چیز کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث قدسی کا ایک ٹاپک ایسا ہے جو کہ اس میں ایک ڈیٹیل ہے, ایک ڈیپتھ ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں علماء کا ایک اختلاف ہے. ٹھیک ہے, کہ حدیث قدسی کہا کس کو جاتا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز اپنے ذہن میں حدیث قدسی کے بارے میں رکھنا ہے کہ حدیث قدسی کا ٹاپک جو ہے وہ ہم اس کلاس میں کور نہیں کر سکتے.
اب میں اگر آپ سے اس کی تعریف سنوں گا تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات آئے گی جس پہ میں کوشچن ریز کروں گا، پھر میں کوشچن ریز کروں گا تو پھر وہ ہماری بات آگے چلی جائے گی. تو فی الحال میں یہاں پہ اسٹاپ اس وجہ سے شروع سے کر رہا ہوں کہ حدیث قدسی کا ٹاپک آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. آپ سب کو جنرلی معنی پتا ہے کہ یہ وہ چیز جس کی نسبت کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن اس سے پھر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیا معنی ہے اس کا، کس چیز کی کس کی بات ہے. تو ابھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، آپ چاہیں تو اپنے حدیث کے استاد سے ڈیٹیل میں پوچھ لیجیے گا کہ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے. تو ایک حدیث قدسی جو ہے اس کو بھی ہم اسی حدیث میں ہم کیٹر کریں گے ابھی، ٹھیک ہے. کہ حدیث قدسی کا جب ورڈ جو ایک اصطلاح ہے یا جس چیز پہ وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ہم جب اس ٹاپک میں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہ حدیث آ جائے گی، ٹھیک ہے. تقریری حدیث کو تقرر کیوں کہا جاتا ہے؟ تقریر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی اس میں کلاس اسٹوڈنٹس ہی مائک یوز کریں تو ہمیں جی انشاءاللہ ان کو بھی انکریج کریں گے مائک یوز کرنے پہ. انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، یہ آئے گا ٹاپک کے تقریری قولی فعلی کا، تو انشاءاللہ اس کو تب اس وقت دیکھیں گے. ابھی جو ہم ٹاپک پہ انشاءاللہ کہ حدیث خبر اور اثر فی الحال ایک ہی معنی میں ہے. یہ چیز ہے جو کہ یہاں سے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے اور مختلف ادوار میں، آپ اس کو جنریشن کہہ لیں، آپ اس کو درجے کہہ رہے ہیں، آپ اس کو ادوار کہہ لیں، معنی آپ پہ واضح ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ جنریشن چینج ہو رہی ہو، یہ چیز کلیئر رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جنریشن چینج ہو رہی ہو، کبھی ایک ہی جنریشن کے اندر بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ صحابی ضروری نہیں ہے تابعین کو بتا رہے ہو، صحابی ہو سکتا ہے دوسرے صحابی کو بھی بتا رہا ہوں. اسی طرح تابعی کا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے تابعی کو تبع تابعی کو بتا رہا ہے، وہ کسی اور تابعی کو بھی بتا سکتے ہیں. تو ایک زمانے کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جنریشن چینج بھی ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پرسن کی بات دوسرا پرسن پھر تھرڈ پرسن کو کمیونیکیٹ کی جائے گی، پھر فورتھ کو اینڈ سو آن. اب بات یہ ہے کہ اس کو کہاں تک پہنچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ اس بات کو جو ہم ٹریس کر رہے ہیں اس کو کہاں تک پہنچنا ضروری ہے. جی اب اس کا جواب دیں کہ اس ٹریس کی جو یہ پوری ٹریل چلے گا کہ اس کو ٹریک کریں، اس کو کہاں تک پہنچنا ضروری ہے. آگے یعنی مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، صحابی نے سنی، صحابی نے وہ تابعی کو بتائی، اس کو ہم کہاں تک ٹریک کریں؟ کیا ہم اپنے آپ تک ٹریک کریں کہ مجھ تک یہ جو بات پہنچی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا میں اس کو ٹریک کروں اپنے آپ سے کہ مجھے کس نے بتایا، اور پھر اس کو کس نے بتایا، پھر اس کو کس نے بتایا، پھر اس کو کس نے بتایا. بارک اللہ فیکم. کہ یہ جو چینل چل رہا ہے اب یہ اتفاق ہے امت کا کہ یہ ایک مسلم بات ہو گئی ہے کہ یہ محدث تک پہنچ جائے وہاں تک سیف ہے. یہ ٹریک یہ ٹریل ابھی تک چلا آ رہا ہے، یہ سند یا اسناد کا جو پروسیس ہے یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ ابھی تک اساتذہ جو ہیں محدثین جو ہیں وہ موجود ہیں جن کے پاس سند ہے کہ مجھے کس نے بتائی، ان کو کس نے بتائی، ان کو کس نے بتائی. لیکن اتفاق اس چیز پہ ہے کہ حدیث ابھی ہم ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث کو ہم ٹریک کریں گے کہ کہاں سے کہاں سے آئی، بس جہاں تک محدثین کا زمانہ آ جاتا ہے، جی جنہوں نے کوئی کتاب تدوین کی ہے ان کے زمانے تک ہم ٹریک کریں ہمارے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کوئی کتاب، کون سی کتاب؟ مثال کے طور پہ صحیح بخاری ہو گئی، صحیح مسلم ہو گئی، کتب ستہ ہو گئی، اس کے علاوہ صحیح ابن حبان ہو گئی، موطا مالک ہو گئی، مسند احمد بن حنبل ہو گئی، کہ ہم نے ٹریک کر لیا کہ بات یہاں تک پہنچ رہی ہے. فی الحال ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ اسی کے حوالے سے ہوگا، ہم اس کو اور آگے نہیں لے جائیں گے کہ اب کے زمانے میں یہ پروسیس کس طرح چل رہا ہے یا کیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے انشاءاللہ، ابھی ہم یہاں پہ رکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نماز کے بعد کنٹینیو کریں گے. اخلاق، آپ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں اس کو ایک بار واپس کر لیجیے گا پلیز. نماز کے بعد اخلاق، آپ نے کچھ لکھا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں کو سوالات نظر آ رہے ہوتے ہیں؟
یہ سوالات نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجیے گا اگر کوئی ایسا سوال آئے تو، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میں نے کہا تھا کہ احادیث کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، یا پھر خلقیت سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کیسے تھی. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ. اچھا، یہ ایک پروسیس ہے، اس کے دو طریقے ہیں دیکھنے کے. ہم ایک طریقہ دیکھتے ہیں، پھر ریورس اس کا دوسرا ہے کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں قائل. قائل کون ہوتا ہے؟ قائل. اردو والا نہیں کرے میرے ساتھ، عربی والا قائل کون ہوتا ہے؟ قائلن. کہنے والا. بارک اللہ فیکم. کہنے والا. صحیح ہے. قال یقول سے قائل، جس نے کہا. قائل نے ایک بات کہی، سننے والا کون تھا؟ سامع. یہ سامع نمبر 1 ہوئے. پھر سامع نمبر 1 نے کیا کیا؟ اس بات کو آگے ٹرانسمٹ کیا سامع نمبر 2 کو. پھر انہوں نے ٹرانسمٹ کیا سامع نمبر 3 کو. کیسے نو وائس ادھر؟ باقیوں کو بھی آواز نہیں آ رہی یا کچھ کو آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہنے والے نے ایک بات کہی، پہلے سننے والے نے اس کو سنا، پھر اس نے دوسرے کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا. ابھی ہم یہاں تک ہی چلیں، رک جاتے ہیں کہ یہاں تک وہ بات پہنچ گئی. ٹھیک ہے. یہ اور یہ کیا کہلائیں گے؟ جب ہم حدیث کی بات کریں گے تو ہم ان کی بات کریں گے ان ٹرمز آف طبقات. ٹھیک ہے، کہ یہ ایک طبقہ ہے، یہ دوسرا. عام طور پہ اس کو نہیں اعتبار کیا جاتا. ٹھیک ہے، یہ پہلا طبقہ ہو جائے گا. یہ کیوں شمار نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ہمارے کانٹیکس میں یہ اکثر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، تو انہوں نے کوئی بات کہی، یہ پہلا طبقہ ہو جائے گا، پھر دوسرا طبقہ، پھر تیسرا طبقہ، اور یہ اس طرح طبقات میں چلتے رہیں گے. اب میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ طبقے میں ضروری نہیں ہے کہ جنریشن چینج ہو رہی ہو سکتا ہے صحابی دوسرے صحابی کو بتا رہے ہوں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تابعی دوسرے تابعی کو بتا رہے ہوں گے. یہ کم ہوتا ہے. عام طور پہ چین اسی طرح چلتی ہے کہ صحابی تابعی کو بتاتے ہیں، تابعی تبع تابعی کو بتاتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ کہلاتے ہیں طبقات. اب یہ ہو گئے لیولز، اور یہ جو سارے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ہر ایک کیا بن جائے گا اردو میں؟ راوی. کھول دے. اردو میں کیا ہو جائیں گے؟ یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ راوی. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں راوی کو؟ عربی میں، انگلش میں نیریٹر کہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، نیریٹر. عربی میں صرف ہم یہ یا ہٹا دیں گے، یہ ہو جائے گا راون. ٹھیک ہے، یا پھر الراوی. دونوں آپشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم صرف راون استعمال کر رہے ہیں. کیا مراد ہے؟ کہ یہ راوی ہے، یہ بھی راوی ہے. پھر جب انہوں نے بیان کیا آگے تو یہ بھی راوی ہو گئے. پھر جب انہوں نے حدیث بیان کی تو یہ بھی حدیث کے راوی ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ راوی کلیئر ہو گئے. انگلش میں نیریٹر، راوی راوی راوی. اور یہ جو کنیکشن ہے، جب کوئی چیز اس طرح ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سلسلہ یا پھر چین. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گی چین آف نیریٹرز، اور جس کو ہم عربی میں کیا کہیں گے اپنے پاس؟ سند. ٹھیک ہے، ایک بات کہی جا رہی ہے، اس کو آگے نیریٹ کیا جا رہا ہے. نیریٹ کرنے والے کون ہیں؟ ایک ایک نیریٹرز ہیں، راوی ہیں. اور یہ جو پوری چین بن رہی ہے اس کو ہم کیا کہنے دیں؟ کیا کہیں گے؟ سند. اور اس سند میں مختلف طبقات ہوں گے. ٹھیک ہے، جب بھی نیریٹر چینج ہوگا طبقہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے،
یہاں تک کوئی سوال ہے؟ امید ہے یہ باتیں بہت آسان ہوں گی، آپ کو پہلے سے پتا ہوں گی. اب آ جاتے ہیں اس کنٹینٹ پہ جو کہ یہاں سے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ طبقات کا ورڈ ہٹا رہا ہوں. انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ بات آگے ٹرانسمٹ ہوئی تھی، وہ بات اب یہاں تک آخری بندے کے پاس پہنچی ہے جو کہ مثال کے طور پہ کتاب لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کتاب میں یہ بات لکھ دی. ٹھیک ہے، یہ جو بات ہے اس بات کو کیا کہیں گے؟ اس بات کو کہیں گے بارک اللہ فیکم متن. یہ ٹیکسٹ آف دا حدیث یا متن آف حدیث یا حدیث کا متن. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس پورے پروسیس کے دو بیسک کمپوننٹس ہو گئے. ایک ہو گئی اس کی سند اور دوسرا ہو گیا اس کا متن. سند کیا ہو گئی؟ سند وہ سلسلہ ہو گیا جس کے ذریعے بات کو ٹرانسمٹ کیا جا رہا ہے، اور بات جو ہے وہ کہلائے گا متن. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم کلیئر ہیں انشاءاللہ. علم حدیث جو ہے، اصول حدیث جو ہے، یہ ان دونوں پہ جو ہے کہیں نہ کہیں ڈسکشن کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں پہ ڈسکشن کرتا ہے. لیکن اب یہ میں پرانے والے اہل حدیث کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آج والی اس طرح میں اہل الحدیث نہیں کہہ رہا، پرانے والی اہل الحدیث کی اس طرح میں ان کے ہاں پہ اس کی بحث جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے، اس کی بحث زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اگر کہیں ہو سکے تو یہ بات لکھ لیں. یہ بات اس طرح لکھ لیں کہ یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کورس کے اینڈ تک مجھ سے یہ بات کلیریفائی کروا چکے ہوں. بیچ بیچ میں آئے گی یہ بات کہ اہل الحدیث کے ہاں، اور یہ ابھی والے اہل الحدیث گروپ کی بات نہیں کر رہا میں، پہلے والے اہل الحدیث جس کے اپوزٹ میں کون تھا، یعنی جس کے مقابلے میں اہل الرائے کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، اہل الرائے اہل الحدیث. ٹھیک ہے، تو اہل الحدیث کے ہاں پہ حدیث میں، اصول الحدیث میں، مصطلح حدیث میں، علوم حدیث میں سند پہ بحث بہت زیادہ ہوتی ہے، متن پہ بحث جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہوتی ہے. سند کی بات کریں گے، سند کی تفصیل میں جائیں گے، سند پہ یہ، سند پہ یہ، سند پہ وہ، متن پہ وہ بات زیادہ نہیں کریں گے. وہ ہم ٹائم کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ابھی ہماری جو بحثیں شروع ہوں گی وہ ہوں گی سند کے حوالے سے. ایک یعنی ہم جب کنڈیشنز کریں گے تو اس میں اس کو بھی کور کریں گے، لیکن یہ بات آپ کورس کے ساتھ آپ کو یہ کلیریفائی ہونی چاہیے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس پہ مطلب بحث سے مراد میری ہے، ایسا نہیں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے یا اس سے کیا کیا نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا. جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ ٹاپک کیا چل رہا تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ایک چیز ہوئی، آپ نے تو مشاہدہ نہیں کیا تھا نا اس کا، آپ نے تو اپنے کانوں سے نہیں سنا تھا، آپ تک تو اتنے عرصے بعد ایک بات آ رہی ہے. اب آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس بات کو میں قبول کروں بھی کہ یہ ان کا قول تھا یا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ جیسے آپ وہ گیم کھیلی ہوگی کہ ایک کے کان میں کچھ کہتے ہیں، دوسرے کان میں کچھ کہتا ہے، تو وہ میسج جو ہے وہ یہاں سے یہاں، پھر یہاں سے یہاں، پھر یہاں سے یہاں میں ٹرانسمیشن میں ایرر بھی آ سکتا ہے، کوئی چیز آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر لکھ کے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آج کل ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو آپ ٹائپ کرتے ہیں، سینڈ کر دیتے ہیں، آپ کے خیال سے آپ نے بالکل صحیح ٹائپ کیا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کوئی لیٹر یا مس ہو گیا، یا اگر آٹو کریکٹ کا آپشن تھا تو ورڈ خود چینج ہو گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، بعد میں دیکھا تو پتہ چلا. ٹھیک ہے، کبھی جیسے اگر آپ انگلش کے علاوہ کوئی فونٹ یوز کریں تو سامنے والے کے پاس وہ پھر کوشچن مارک بنے ہوئے آ جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بیچ میں میسج ڈی کوڈنگ میں جو ہے وہ روک لیا گیا ہے کہ بھئی یہ میسج اتنا خطرناک تھا. تو میسج کی ٹرانسمیشن میں ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ موڈ آف کمیونیکیشن پہلے کے زمانے میں بہت زیادہ ایڈوانس ہونے کے باوجود، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی یہ ٹرانسمیشن جو ہے یہ فری آف ایرر کرنا جو ہے ایک سوال ہے کہ یہ ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ عام اس میں یہ کمیونیکیشن میں ایررز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس پروسیس میں چیک کرنے میں اہل الحدیث کے ہاں سند جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ تحقیق کی جائے، جبکہ متن جو ہے وہ یہاں پہ ریلیٹیولی اس پہ کم بحث کرتے ہیں. دوسرے جو کچھ گروپس ہیں آج کل بھی ہیں وہ اس پہ بحث کرتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن وہ اس پہ بہت زیادہ بحث کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ بحث کس طرح کر جاتے ہیں؟ ہم بات کر رہے تھے کہ اس بات کو ایکسپٹ کرنا بھی ہے نہیں کرنا. اہل الحدیث کے یہاں جو بنیادی کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے، بنیادی جہاں پہ اس پہ بات ہوگی بھی وہ کہیں نہ کہیں اس سے کنیکشن کی وجہ سے ہوگی.
وہ اس کو کوشچن میں ہر وقت نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایکسیپٹیبل ہو گئی, یہ پروسیس آپ کا جو بھی آپ نے جتنا اسٹرکٹ کرنا ہے اس پروسیس کو آپ اتنا اسٹرکٹ کر دیں, لیکن جب آپ کے اس اسٹرکٹ پروسیس کے بعد آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ بات وہی والی ہے, پھر اب آپ اس کو کوشچن نہ کریں. شیخ جیسے تراوی کی جو رکعت میں 20 اور 8 اس پہ اختلاف ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں نا آج متن پہ بہت وہ ہوتا ہے, تو یہ اس طرح کا اختلاف آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اس طرح کا اختلاف 20 اور 8 کا کیا اختلاف ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 8 ہے, کچھ کہتے ہیں 20, مطلب جو حدیث کے اس پہ ہی کرتے ہیں. وہ جو ایکسپٹ کرنا یا نہیں کرنا جو ہے وہ سند کی بنیاد پہ. متن میں مثال کے طور پہ کس طرح ہوتا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے یاجوج ماجوج کا سنا ہے, ٹھیک ہے, کہاں پہ ہیں یاجوج ماجوج؟ جی, اس وقت دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اس وقت قرۂ ارض پہ موجود ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پتا آپ کو؟ نہیں, جو کہہ رہے ہیں, جو نوٹس ہو رہے ہیں, وہ پھر کا خبر پہنچی, کیا پہنچی گی, کہاں پہ ہے, کہاں پہ ہے, دنیا میں ہے یا خارج دنیا ہے؟ اچھا, یہ والا دنیا میں ہے یا خارج میں ہے؟ خارج میں نہیں ہے. چلیں ایک اور سوال کر لیتے ہیں. دجال, دجال دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں موجود ہے. اچھا, دنیا میں موجود ہے نا. چلے, ارے وہ بھی نہیں, ہو ڈیٹیل نہیں, سوال چھوٹا سا ہے, سمپل سے سوال. دجال دنیا میں موجود ہے, اس وقت موجود ہے, ٹھیک ہے, قرآن میں تو نہیں ہے نا, قرآن میں تو یہ بات نہیں ہے نا کہ ابھی موجود ہے. قرآن میں تو دجال کا ورڈ وہ والا آیا بھی نہیں ہے, تو حدیث کی اصطلاح ہے. اب اگر آپ کو دنیا میں کسی شخص کو تلاش کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے؟ کوئی طریقہ ہے دنیا میں آج کسی شخص کو تلاش کرنے کا؟ نہیں, دنیا میں آج آپ کو کوئی شخص گم جاتا ہے, اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تلاش کرنے کے طریقے موجود ہے نا. آپ دنیا کی ساری ریسورسز استعمال کر لیں, جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں, دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو ریکروٹ کر لیں اپنی ایک بڑی تنظیم میں, اور آپ اس شخصیت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو اس سب کرنے کے باوجود یہ شخصیت نہیں ملتی, تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں موجود اصل میں نہ ہو؟ وہ جو بات تھی وہ محاورتاً کی گئی ہوگی, یا ہو سکتا ہے کہ وہ سننے والوں کو غلطی ہو گئی ہو. کیا آپ یہ سوال اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھائیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ متن پہ بحث نہیں کریں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں متن کو انڈر اسکروٹنی لاؤں گا کہ متن میرے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے سند کو ہم چیک کریں گے, اس پہ ہم انشور کرنا ہے کہ یہ بات یہاں سے یہاں تک اسی طرح پہنچی ہے. پھر اس پہ ہم کیا کریں گے؟ اس پہ ہم کریں گے آمنا و صدقنا, چاہے فہمنا ام ما فہمنا, سمجھ میں آئے تو نہ آئے, ماننی تو ہے. ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے, آگے والوں کو سمجھ میں آ جائے. ہمیں یہ بات کیسے پتا؟ کیونکہ پیچھے والوں نے یہی بتایا ہے کہ اس وقت ان کو کچھ باتیں سمجھ نہیں آئی تھی, بعد والوں کو وہ باتیں سمجھ میں آ گئی, کچھ مشاہدہ ہوئے, انہوں نے کہا دیکھیں یہ بات تو موجود تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا, اور اس وقت پریشان ہوتے تھے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا, بعد میں پتا چلتا کہ دیکھو ہو گیا. جی ٹھیک ہے, دیکھیں جو میں نے کہا نا, مثال کے طور پہ, بالکل ابھی ہم آگے ہمارے کچھ ٹاپکس آئیں گے, کچھ چیزیں کھلیں گی, تو اس میں آپ کو یہ جیسے انہوں نے اختلاف کی ایک بات کی نا کہ 20 اور 8 کا, یہ جو اختلافات اس میں جو تذبذب ہوتا ہے کہ بھائی کون سی بات صحیح کون سی بات صحیح نہیں ہے, یہ جب اصول کلیئر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کون شخص وہ ہوتا ہے نا, کہ آپ مثال کے طور پہ شارع فیصل پہ چل رہے ہیں. شارع فیصل شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اگر ہم یہاں اواری کے پاس سے لیں, شروع تو شارع فیصل پہ ہوئے تھے, 2 گاڑیاں ساتھ شروع ہوئی تھی, ایک ایئرپورٹ تک پہنچ گئی اور ایک اسٹیڈیم پہنچ گئی. کیا فرق کیا تھا؟ دونوں شروع تو ایک جگہ سے ہوئے تھے, بیچ میں کیا ہوا؟ بیچ میں ایک نے ٹرن لے لیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ٹرن کہاں پہ کس نے لیا ہے وہ پھر آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ واضح ہو جائے گا کہ یہ اختلاف کیوں آیا, کہ یہ والا یہاں کیوں چلا گیا, وہ والا وہاں کیوں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ یہ ٹرنز آتے ہیں, ابھی بھی اس وقت بھی وہ گروپ موجود ہے جو اس بات پہ, یعنی جس کے لیڈر نے اس بات پہ سوال اٹھایا کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا, ایک ذات اگر دنیا میں موجود تھی تو یا تو اس کا ظہور ہو گیا ہوتا یا پھر وہ ختم ہو گئی ہوگی. تو یہ بات جو کہی گئی تھی یہ لٹرلی اس کی مراد نہیں تھی,
ٹھیک ہے. تو انہوں نے متن کو کوشچن کیا ہے کہ بھائی یہ متن اس کو ایکسپٹ اسی طرح کیا بھی جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ خیر ایک ضمن بات آ گئی. ہمارا جو ابھی ڈسکشن ہے کہ ہم آج انشاءاللہ اس بات پہ کلیئر ہیں کہ سند کیا ہوتی ہے, متن کیا ہوتا ہے. اور متن کو ہم نے جو ہے 3 ورڈز کیا یوز کیے تھے, متن جو تھا اس کے لیے ہم نے 3 ورڈز یوز کیے تھے پیچھے شروع میں, حدیث, خبر, اثر. ٹھیک ہے. وہ تینوں جو ہیں وہ ہم اس کو اپنی جو اب ٹیکسٹ آئے گا اس میں کہیں نہ کہیں اس اصطلاح سے استعمال کر لیں گے کہ اس کا متن کیا ہے. حدیث کا متن کہلاتا ہے, خبر کا متن کہلاتا ہے, اثر کا متن کہلاتا ہے کہ متن کیا ہے, اس کا ٹیکسٹ کیا ہے, اور یہ سند کیا ہے یعنی اس کے روات کا وہ سلسلہ کیا ہے یا اس کی وہ چین کیا ہے مختلف طبقات میں. ٹھیک ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے. اب اس میں ہر چیز کے اندر ڈیٹیل ہے, وہ ہم آہستہ آہستہ کھولیں گے انشاءاللہ کہ سند میں کس کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں جو کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے, گروپس بنائے گئے ہیں, وہ کس کس بنیاد پہ بنائے گئے ہیں, کہاں کہاں پہ کس کس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, نہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے, یا پھر مثال کے طور پہ پریفرنس دینے کے لیے کہ کس بات کو زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جائے, کس کو ریلیٹیولی کم امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جائے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں پھر انشاءاللہ وہ آگے ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. آج کے لیے یہ 3 وہ والی تھی, حدیث, خبر اور اثر. یہ تینوں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے انشاءاللہ کہ ان سے ہم ایک مراد لے رہے ہیں لیکن ہمیشہ ایک مراد نہیں ہوتا. راوی کا ورڈ کلیئر ہے, راوی کون ہوں گے. طبقات کا ورڈ کلیئر ہے کہ طبقہ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتے ہیں. سوال کیا تھا, واپس کر دیں گے براہ مہربانی جنہوں نے طبقے کے حوالے سے سوال کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ طبقے ہو گئے, اور سند ہو گئی یہ چین, اور متن ہو گیا وہ ٹیکسٹ. ٹھیک ہے ٹائم ہے نہیں, ختم ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی وہ جو 3 احادیث, کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں ملی نہیں ہیں, تو احادیث میرے خیال میں سب کو مل گئی ہوں گی انشاءاللہ. اقوال صحابہ نہیں ملے. اچھا اقوال صحابہ میں چلیں ایک کام کریں, پھر اگر کلیئر اس میں نہیں مل رہے تو پھر آپ ایک کیا کہتے ہیں اشارتن والے, آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں ایویڈنس, اشارتن یعنی ضمناً جس میں یہ بات آ چکی ہو. جیسے احادیث میں آپ نے وہ ایگزیکٹ ٹیکسٹ سرچ کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ بھائی میری بات جو ہے وہ آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے. صحابہ کے اس میں آپ پھر ایسا کریں, سرچ کر لیں, اگر قول نہیں مل رہا, ابھی آپ کو مل گیا نا, دوسروں کو نہیں مل رہا, دوسروں کو سرچ کرنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, تو آپ ایسا کر لیں کہ یہ سرچ کر لیں کہ پریکٹیکلی عملاً کہاں پہ صحابہ نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حجت بنا دیا ہے, چاہے انہوں نے کہا نہ ہو, کہا بھی ہے وہ بات بھی ان کی صحیح ہے. عبداللہ ابن عباس, جی عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث ہے جو انہوں نے جس میں ابو بکر اور ان کا بھی ذکر کیا ہے, تو وہ احادیث ہی موجود ہیں, لیکن اگر وہ الفاظ نہیں مل رہے تو آپ کہیں پریکٹیکلی شو کریں کہ پریکٹیکلی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حجت بنا دیا ہو. ابھی آج ٹائم معذرت تھوڑا زیادہ ہو گیا, استاد آئے نہیں, ہاں استاد بھی آ چکے. چلیں جی انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے. اگر آپ نے محنت کی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. یہ میں نے کوئی ایسا نہیں کہا تھا کہ یہ مارک اسائنمنٹ ہے, تو پلیز آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کیجیے گا کہ میں اس کی آپ کی چیکنگ کر کے مارکس دوں گا. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم.